الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم نے پڑھا بھی درود ہے اور ابتداءً بات بھی درود کی آ گئی ہے۔ آج سبق بھی یہی ہے، اذان کا بیان ہے آج اور مسئلہ درود۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جاتا ہے، اذان کے بعد بھی درود پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہمارا اعتقاد اور عقیدہ جو ہے نا، اسی پر دلیل جو ہے وہ دیوبندیوں کے ایک مولوی جو بہت اتھینٹک ان کی دلیل مانی جاتی ہے، ان کا فتویٰ ہے جی اذان کا بیان۔ اور دوسرا ہمارا تعلیم الاسلام کا آج کیا سبق ہے؟ انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام۔ سبق دونوں آج مزیدار ہے بھائی جی۔ اذان کا بیان، مسئلہ، اذان سے پہلے اور بعد درود و سلام پڑھنا مستحب و باعث برکت ہے۔ بعض لوگ اسے ناجائز و حرام کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آگے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے ممتاز عالم دین دیوبندیوں کے مستند مفتی علامہ عبدالرحمن روزنامہ جنگ پاکستان کالم آپ کے دینی مسائل اور اس کا حل میں اذان سے قبل صلاۃ و سلام پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ اپنی قلم چلاتے ہیں کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ صلاۃ و سلام اذان سے پہلے پڑھنے والے اذان سے پہلے پڑھیں اور اذان کی طرح اونچی آواز سے نہ پڑھیں، بلکہ آواز قدر پست ہو اور اذان صلاۃ و سلام میں فصل ہو تو پھر انشاءاللہ العزیز بدعت کا احتمال بھی نہ ہوگا، یعنی جائز و باعث برکت ہوگا۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے بھی درود نہیں ہے، اذان کے بعد بھی درود نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جو چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی نا، یہ دلیل دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ حدیث مبارکہ ان کی دلیل یہ ہے، اور ہماری دلیل کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت کی بدعت اس کی دو قسمیں ہیں، کتنی؟ ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ، بدعت حسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اچھی بدعت ہو، یعنی پہلے نہ پائی گئی ہو لیکن بعد میں اس کو شروع کیا گیا ہو، لیکن وہ اچھا کام ہو، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، کہیں پر منع نہ کیا گیا ہو، تو وہ بدعت جو ہے وہ اچھی بدعت جائز ہے۔ اور بدعت سیئہ مطلب بری بدعت، جس کو لوگ بھی قبیح سمجھے، برا سمجھے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اذان صلاۃ و سلام ہم کہتے ہیں نہ قرآن سے جدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نہ نماز سے جدا ہے۔ ہماری نماز ہی تب تک ادا نہیں ہوتی جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ ایسے ہی ہے نا، تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پہ درود ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ صلی علی، درود کس پر؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود۔ تو جب تک ہم درود نماز میں نہ پڑھیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ اب انہی کے دیوبندیوں کے ایک قابل، یہ پیچھے نام گزرا ہے نا، حضرت علامہ عبدالرحمن روزنامہ جنگ میں آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی کہ بدعت کا احتمال کیسے نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اذان سے تھوڑا پس رکھو، آواز پس رکھ کے، اور پھر ان دونوں کے درمیان، یعنی اذان کے درمیان اور صلاۃ کے درمیان، دونوں کے درمیان فاصلہ کریں تھوڑا سا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فاصلہ نہیں نہ کرتے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے نا اذان سے پہلے، تو اس کے بعد تھوڑا سا لٹل بٹ جو ہے نا وہ وقفہ کیا جاتا ہے، تھوڑا سا رکا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ اذان اور صلاۃ دونوں میں فرق رہ جائے کہ وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ دونوں میں فرق کے لیے پہلے صلاۃ اور پھر اذان، صحیح ہو گیا؟ ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر لینا ہے۔ اور پھر انہی کے دیوبندیوں کے ایک عالم وہ فرماتے ہیں، عبدالرحمن، حضرت علامہ عبدالرحمن روزنامے میں انہوں نے یہی لکھا نا، وہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان وقفہ کرنا ہے تھوڑا سا، پھر کوئی بدعت کا احتمال نہیں ہے، یعنی جائز ہے اور باعث برکت ہوگا۔ اذان سے قبل صلاۃ و سلام کو ناجائز اور بدعت کہنے والوں کو انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے مناع للخیر
کا مصداق نہیں بننا چاہیے۔ قرآن پاک کی آیت سے آپ ایک بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ پانچوں وقت کی نماز فرض نماز کے لیے جس میں جمعہ بھی ہے، اذان سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جو کس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ؟ جی وہ سنتیں اور ہیں، ویسے سنت کی دو ہی قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ جس پر آقا علیہ السلام نے ہمیشگی ہو، جو لازمی ادا کرنی پڑیں گی، اور غیر مؤکدہ وہ جس میں کمی کوتاہی کی گئی ہے، کمی تھوڑی رعایت دی گئی ہے۔ صحیح ہے؟ آگے مؤکدہ ہے، اذان وقت پر کہنی چاہیے، اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو دوبارہ کہی جائے۔ فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ عورتوں کو اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے۔ بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ با وضو اذان دی جائے، بلند جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان اس طرح کہنی چاہیے۔ آگے اذان کا طریقہ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے بولا جی کہ پانچوں وقت کی نماز کے لیے اذان فرض ہے، ٹھیک ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، اور فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں، مطلب چاشت، اشراق اور جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے اذان نہیں ہے، کیونکہ اذان کا مطلب کیا ہے؟ ندا دینا، بلانا، لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اس نماز کا ٹائم ہو گیا لہٰذا مسجد میں آ جائیں۔ اور جماعت بھی ان کی ہے، اور کسی نماز کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، اس کے لیے ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ جا کے پڑھیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور رمضان کا ویسے ماشاءاللہ بہاریں چل رہی ہیں، اس میں ثواب ایسے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس نے میں نے کیا بتایا تھا پہلے دن؟ کتنا؟ 70 گنا تک فرضوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفلوں کا، سنتوں کا فرضوں کے برابر، فرضوں کا 70 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اور زیادہ ہو جائے گا ثواب۔ چلیں، قصہ مختصر، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، وضو کی بے وضو کی اذان، مطلب اگر وضو نہیں ہے نا، ٹائم جا رہا ہے تو اذان دینا بھی ضروری ہے، تو اذان دے دیں گے، اذان ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ کام، جس کو ناپسند کیا گیا ہو شریعت کے اندر، یعنی ایسے کام سے پرہیز اور گریز کیا جائے۔ بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ با وضو اذان دی جائے، بلند جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان اس طرح کہنی چاہیے۔ اب بلند جگہ آپ دیکھے ہوں گے کہ مسجد جو ہے وہ اس کے نچلے حصے میں بھی اذان ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ پہلے دوروں میں سپیکر نہیں ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ سپیکر نہیں تھے نا، تو اس لیے وہ مسجدوں کی چھتوں کے اوپر اونچے مقام پر کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کے اذان دیتے تھے۔ اب اسپیکر ہوتا ہے تو اس لیے ہم نیچے کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں۔ ویسے بہتر یہی ہے کہ افضل عمل یہی ہے کہ سنت بھی ہے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، لیکن اب اسپیکر وغیرہ کا سسٹم ہے تو اس لیے کہیں پر بھی کھڑے ہو کر آواز پہنچنا مقصود ہے۔ صحیح ہے، وہ مقصد ادا ہو جائے گا تو دین ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ جی تو پہلے درود پاک پڑھیں، پھر ہم انشاءاللہ اذان پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کانوں میں انگلیاں ڈال کر قبلہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اور سینہ اور چہرہ یہ دونوں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور اذان کا میں بتا دیتا ہوں کہ تلفظ کیا ہے، صحیح ہے، طریقہ، اور آپ طرز خود تیار کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے لام کو موٹا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کا کیا قاعدہ ہے؟ پیچھے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا کریں گے، زیر ہو تو آپ کیسے کر رہے ہیں بھائی؟ پہلے آپ اس کو باریک کر رہے تھے، میں نے بولا کہ اللہ اکبر میں موٹا کرو، تو آگے اب اشہد اللہ میں آپ یہاں پہ بھی موٹا کر رہے ہیں، یہاں پہ تو اللہ ہے ہی نہیں۔ دھیان سے پڑھتے ہوتے، قاعدے کو مد نظر رکھیں، اوپر دیکھیں، شاباش۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اب اس پہ طرز آپ خود تیار کریں گے، میں نے کل آپ کی سننی ہے، صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آگے، اب آگے وہ اسی پر ہی آگے بات کر رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت داہنی طرف منہ کرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف چہرہ کرنا۔ اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح جب 2 مرتبہ کہہ لیتے ہیں تو اس کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 مرتبہ کہنا۔ کیا کہنا؟ الصلاة خير من النوم من النوم۔ من النوم شاباش۔ آگے اقامت پڑھ لیں، آگے اقامت پڑھ لیں، پڑھ لیتے ہیں۔ آگے اجابت اذان اور کل انشاءاللہ انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے، اس میں مدلل طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل کا سبق بھی مزے کا ہے، انجوائے کر کے سبق پڑھا کریں۔ دین اسلام کی باتیں جو ہیں وہ شوق سے سمجھنی چاہیے۔ میں بڑا انجوائے کرتا ہوں یہ سبق، جب مسجد میں میں اپنے اساتذہ کے پاس جا کے حاصل کرتا ہوں یہ تعلیم تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں انجوائے کرتا ہوں کتابوں کو، حدیث مبارکہ کی کتابوں کو خصوصاً۔ آگے اقامت پڑھ لیتے ہیں، اجابت اذان اور اذان کے بعد کی دعا کل پڑھیں گے۔ اقامت اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے اس کے الفاظ اذان کے مثل ہیں، چند باتوں میں فرق ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، اس کا مطلب ہے کہ جماعت کھڑی ہوگی، تحقیقی جماعت کھڑی ہو گئی۔ کہیں اذان کے مقابلے میں آواز پست یعنی آہستہ ہو۔ جی اس کے کلمات جلد جلد کہے جائیں، کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں، مطلب سیدھے ہاتھ ایسے سیدھے کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف ہی جیسے اذان کے لیے کھڑے ہو اسی طرح اس میں بھی کھڑے ہو کر، اور آگے کیا کرنا ہے؟ اذان کی مثل ہی پڑھنا ہے لیکن جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں، اس کے تلفظ میں ذرا فرق ہے، وہ تو تھا علیحدہ علیحدہ آپ پڑھ لیتے تھے، اس کو اکٹھا پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، تلفظ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آگے والے دونوں کو اکٹھا پڑھیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله۔ لا إله إلا الله آ جائے گا، اذان ہو گئی ہے اور اقامت ہو گئی ہے، یہ دونوں چیزیں میں نے آپ سے
سننی ہے، سنائیں گے؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، تعلیم الاسلام، یہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمجھ آئی ہے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے بیٹا، ابھی نہیں آئیں گی تو کب آئیں گی؟ بوڑھے ہو کے یاد کرو گے اس کو، یہ ضروری ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں، تکبیر کا موقع ملے تکبیر پڑھ دی، اذان کا موقع ملے اذان پڑھ دی، جب آپ یہ یاد کریں گے تبھی آئے گی نا، ہے؟ اذان کی طرز بھی انشاءاللہ خود سے تیار کرنی، میں سنوں گا، باقی کمی پیشی ہوئی تو میں انشاءاللہ سیٹ کرواؤں گا خود۔ جی، ملائکہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی ہو گئی، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ کل والا سبق ہمارا ہے یا کل الصلاۃ والسلام کے بارے میں، اور ساتھ میں انشاءاللہ انگوٹھے چومنا بھی پڑیں گے مدلل طریقے سے، صحیح ہے جی؟ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام بتائیں۔ سب سے پہلے سب انبیاء اکرام کے نام تو معلوم نہیں، ہاں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے ان کے نام یہ ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انبیاء ہیں کتنے؟ کم و بیش، اور زیادہ بھی بعض روایتوں میں آئے ہیں، 2,24,000 بھی آئے ہیں، 5 تک بھی ثابت ہے، لیکن مدلل اور زیادہ قوی قول جو ہے وہ 1,24,000 ہے کم و بیش، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام والسلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اور سرکار دو عالم حضور پر نور سید المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے آخری۔ یہ بھی کم لکھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، قصہ مختصر کہ آپ نے اتنے تو کم از کم یاد کرے نا جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے؟ پتہ ہونا چاہیے جی اکیلے نام۔ یہ کویسچن ہی ناموں کے بارے میں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بتائیں، کویسچن دیکھیں نا، سب سے پہلا کویسچن ہی ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی نام بتائیں۔ ہم نے کہا جی سارے تو نہیں ہوندے ہیں جی، 1,24,000 تو ویسے بھی یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے، تو ہم نے یہ کہا ہے جی کہ نہیں آتے ہمیں تو جتنے آتے ہیں وہ آپ یاد کر لیں گے، صحیح ہے؟ جو انہوں نے لکھ دیے، انہوں نے بولا مجھے بھی اتنے آتے ہیں آپ بھی یہ یاد کر لیں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کا مرتبہ بیان کیجئے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام خدا تعالی کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، کوئی شخص کو کتنا ہی بڑا ہو کسی نبی کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا حکم ماننا خدا تعالی کا حکم ماننا ہے، ان میں سے کسی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا کفر ہے۔ خدا تعالی نے انہیں غیب کا علم عطا فرمایا، یعنی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب ان کے علم میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے بیٹا کہ اللہ تعالی کے وہ بہت برگزیدہ، بہت نیک اور بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ سارے انبیاء اکرام عزت کے لائق ہیں، صحیح ہے؟ تمام کا ادب کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن باقی انبیاء بھی انبیاء ہیں، ان کی بھی عزت اور احترام برابر ہے، صحیح ہے؟ اور ان میں سے کسی کی بھی آپ گستاخی کرتے ہیں تو وہ کفر ہے۔ شاباش، آگے چلیں گی۔ کیا کوئی آدمی عبادت اور ریاضت کے ذریعے نبی بن سکتے ہیں؟ کویسچن یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر عبادت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی اپنی لائف پوری گزار دے، تو کیا وہ نبی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے؟ بات کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ نبوت اور رسالت خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فضل سے دیتا ہے، عبادت اور ریاضت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ جتنی مرضی عبادت کر دے، پوری زندگی گزار لے، 100 سال 1000 سال لگا لے، کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ولی شاید بن جائے، صحیح ہے؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دوست۔ ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، ان کو ولی کہتے ہیں۔ اچھا جی، کیا جن اور فرشتے میں بھی نبی ہوتے ہیں؟ مطلب جن اور فرشتوں ان میں بھی نبی ہوتے ہیں؟ نہیں، نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور مرد نبی ہوتا ہے، عورت نبی نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ کوئی بھی عورت نبی نہیں گزری، اور نہ ہی عورت کو نبوت ملی ہے آج تک، اور نہ ہی ملے گی۔ ویسے بھی نبوت کا سلسلہ تو اب ختم ہو چکا ہے۔ کس پر ختم ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے والا چیپٹر اسی بارے میں ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ پیچھے آپ نے کویسچن کیا تھا جب ہم پرسوں پڑھ رہے تھے، یا کل شاید،
ہیں؟ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نہیں کی بیٹا، حفاظت میں وجہ سے ہیں؟ گناہ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس وجہ سے گناہ سے جی، جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے گناہ اس سے ناممکن ہو، مطلب وہ گناہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے وہ بندہ۔ اب کون کون ہے؟ کیا انبیاء کرام کے علاوہ اور بھی کوئی معصوم ہوتا ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، اوپر نہیں دیکھو، اب دیکھ لیا، اب کیا فائدہ پوچھ رہے ہیں؟ ان تب ایک ہی کھڑے ہوتے ہیں استاد جی، جو مرضی کر لو جی۔ انبیاء کرام کے علاوہ کون ہوتا ہے بتاؤ؟ ہاں، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں، اور انہیں دو کے علاوہ تیسرا کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ اچھا جی، آگے بڑا کویسچن، کیا امام اور ولی بھی معصوم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، مگر معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے نا، امام ہو گئے ہمارے امام صاحب، یا ولی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو برگزیدہ بندے، کیا ان کو معصوم کہہ سکتے ہیں؟ کویسچن یہ ہے، تو ان کو معصوم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، صرف وہی دونوں معصوم ہیں، ان دونوں کو معصوم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا ہوگا اور ان کو گناہوں سے بچایا ہوگا، یہ کہہ سکتے ہیں، معصوم نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پہ کتنا معصوم ہے، گریز کرنا چاہیے ایسے جملوں سے، سمجھ آئی ہے؟ معصوم صرف دو اشخاص ہیں، کون کون؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، اور یہ وہیں پر سلجھائیے گا غلطی جو کرتے ہیں کہ وہ معصوم عام بھی بولتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ معصوم عام کے لیے نہیں ہے، یہ خاص ہے کس کے لیے؟ فرشتوں اور انبیاء کے لیے، کیونکہ معصوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس سے گناہ ناممکن ہے، گناہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پہ۔ چلے، چھوٹے بچے کوشش کریں بیٹا ان کو معصوم نہیں، کیونکہ معصوم کی آپ نے ڈیفینیشن تو پڑھ لی ہے کہ معصوم کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو بندہ گناہ نہ کرے، تو بچہ گناہ نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے فیوچر میں گناہ نہیں کرے گا، گریز کرے نا ایسے بولو۔ ہاں، اس وقت نہیں ہے، شریعت بھی اس پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن معصوم پھر بھی نہیں کریں گے، کوشش کریں نہیں، گریز کریں۔ آگے چلیں جی، امتی کو مرتبہ میں کسی نبی سے افضل یا برابر بتانا کیسا ہے؟ یعنی امتی، ہم ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں نا، یا ہر نبی کے امتی گزرے ہیں، تو کہتے ہیں جی کہ ہر نبی یا کوئی نبی اس کا امتی ہے، اس کو نبی کے برابر یا اس کے درجے کے برابر کہنا کیسا ہے؟ تو اس کے لیے ہے، امتی کسی بھی نبی چاہے کتنا بھی ہو جائے، کتنا بھی بلند و بالا ہو جائے، لیکن نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے، کسی نبی سے افضل یا برابر بتانا یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ جی آگے، کیا امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امتی کو عمل میں نبی سے بڑھ کر ماننا گمراہی ہے، گمراہ ہو جانا ہے کہ امتی کو آپ نبی سے بڑھ کر مان رہے ہیں، کیونکہ نبی نبوت مل ہی نہیں سکتی اس کو۔ آگے، کیا انبیاء اکرام علیہم السلام زندہ ہیں؟ بے شک انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے مزاروں میں زندہ ہیں، اپنے اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ اس پر کیا دلیل ہے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے مزاروں میں زندہ ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ یہ سارے پڑھو، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اب یہ والی جو چیز ہے، یہ آپ نے لازمی یہ والی حدیث مبارکہ یاد کرنی، اور یہ سوال بہت زیادہ ضروری ہے بیٹا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر بہت زیادہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ اب انبیاء کیسے زندہ ہیں؟ کیوں؟ آپ جب ایک بندہ فوت ہو گیا تو وہ کیسے اپنی قبر میں زندہ رہ سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی زندہ ہیں، باقی بھی سارے ہیں، لیکن اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر، جو جس کا جو لیول ہے وہ وہیں پر ہے۔ چلیں، ان اللہ حرم، بے شک اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، علی الارض، زمین پر، ان تأکل، یہ کہ کھائیں، اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسموں کو، فنبی اللہ، پس اللہ تعالیٰ کے نبی، حی یرزق، زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ مطلب یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے جسموں کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا۔ زمین ہے نا، زمین آپ سنتے ہوں گے، قبر اگر بعد میں کھولی جائے تو بعض دفعہ کنکال ملتا ہے، صرف ہڈیاں ملتی ہیں، جسم نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے؟ سنا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ دیکھا بھی ہے، کنکال ہوتا ہے،
اس کے علاوہ نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا, میں نے کئیوں کو دیکھا ہے, ایک کا دکان کھولے ہیں تو وہ پورا جسم ایسے پڑا, سالوں سال گزر گئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, آپ کا پاؤں مبارک ابھی بھی باہر ہے آپ کی قبر مبارک سے, ابھی باہر ہے, ابھی تک باہر ہے, اتنا پاؤں باہر ہے اور صحیح سلامت پڑا ہے, ایک اتنی سی خروچ بھی نہیں آئی اس کو. تو بات ہے, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی, میں نے ویڈیو دیکھی ہے جی. نہیں, آپ سرچ کر لیں پھر بھی نکلے گا یہی کہ ان کا پاؤں مبارک باہر ہے, اور ایک عرصے سے باہر ہے, کم و بیش میں نے سنا تھا کہ 100 سال سے باہر ہے. 100 سال ہو گئے ہیں وہ پاؤں باہر آئے کو, ابھی تک ویسے پڑا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلے یہ دلیل نہیں ہے اگر سمجھے کوئی. لیکن ایک بندہ وہ ہے نا, وہ کہتا میں نے ماننا ہی نہیں, جو مرضی کر لو, اس کے لیے اس کو سمجھا نہیں سکتے. چلیں آگے ایک اور دلیل دے رہے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہے اور رزق دیے جاتے ہیں. مشکاۃ شریف میں یہ صفحہ نمبر 121 میں, یہ جو پچھلی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض والی. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں پیغمبر خدا زندہ است. کیا ہے؟ پیغمبر خدا بحقیقت حیات و دنیاوی, بحقیقت خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں. سوال, جو شخص انبیاء اکرام کے بارے میں کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسا کہنے والا گمراہ ہے, بد مذہب ہے, خبیث ہے, بہار شریعت. مطلب بڑی کتاب کا فتویٰ دے کر فرمایا کہ ایسا کہنے والا کیا ہے؟ گمراہ بھی ہے, بد مذہب بھی ہے, اور ساتھ میں خبیث بھی ہے. علیحدہ اضافت کی ہے انہوں نے, خبیث بھی ہے. آگے چلیں. اچھا جی, کیا انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ اولیاء عظام اور علماء دین کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی؟ ہاں, انبیاء اکرام علیہم السلام کے علاوہ اولیاء عظام, علماء دین, شہداء اسلام, حافظ قرآن, جو کہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہو, وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی غایت درجہ محبت رکھتا ہو, وہ جسم کہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, اور وہ شخص کہ اکثر درود شریف پڑھتا رہتا ہو, تو ان سب کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی. بہار شریعت کا ہے یہ بھی. بہار شریعت ایک بہت مستند اور بہت اچھی کتاب ہے جو جس میں مسائل پر اور عقیدے پر, باقی ساری چیزوں پر بھی بحث کی جاتی ہے. تو اس کے اندر ہے کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو بھی نہیں کھاتی, شہداء کے, حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرتا ہو, اور ایسا بندہ کہ جو گناہ نہ کرتا ہو, نیک ہو. اس طرح کے معاملات جو ہے انہوں نے سارے ذکر کیے ایک تمہید کے ساتھ, اور جو درود اکثر پڑھتا رہتا ہے. یار یہ دیکھو, درود پڑھنے والے کی بخشش ہے. پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتے ہو یار, کتنے 1.25 کروڑ ایک مہینے دا, 1.5 مہینے میں پڑھا تھا ہم نے, 1.25 کروڑ پڑھا تھا. ایسے ہی ہے تو ابھی کچھ نہیں. ہزاراں چ کتنے کروڑاں چ لکھاں چ گل چلن دی سی تے کتنے ان کروڑ, ہزاراں چ بھی نہیں, 100 چ بھی نہیں ہے. کوشش کریں ریگولر عادت بنائیں, کوشش کریں گے. یہ ہمارا یہ بھی چیپٹر آج مکمل ہو گیا. کل والا سبق بہت پیارا ہے, انگوٹھے چومنے پر کیا دلیل ہے, اور ساتھ میں انبیاء کرام سید الانبیاء یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے. کوشش کریں گے بیٹا اس کو یاد کرنے کی. عز و جل اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, ہماری ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں. جزاک اللہ خیرہ.